الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم میں 8 مضامین ہیں، جن میں 4 مضامین تو وہ مقاصد اصلیہ ہیں۔ سب سے پہلا مقصد اللہ کی توحید ہے، دوسرا رسالت اور نبوت ہے، تیسرا قیامت اور روز جزا کا عقیدہ ہے، اور چوتھا کتاب اللہ کی حاکمیت اور صداقت کا عقیدہ ہے۔ یہ 4 وہ مضمون ہیں جو مقاصد اصلیہ کہلاتی ہیں۔ اور آپ اگر مکی صورتیں دیکھیں تو مکی صورتوں میں انہی 4 مقاصد کا بیان ہے۔ اکثر یا مسئلہ توحید کا بیان، یا صداقت رسول کا بیان، آپ کی نبوت کی صداقت اور اس پر وارد ہونے والے شبہات کا جواب، قیامت کا بیان اور قیامت پر جو شبہات ذہنوں میں ہیں اس کا جواب، اور کتاب اللہ کی صداقت اور حاکمیت کا مضمون۔ تو جتنی مکی صورتیں ہیں ان میں آپ کو یہ 4 مضمون ملیں گے۔ بعض ایسی صورتیں بھی ہوں گی جس میں قرآن ایک مضمون کو لے گا، جیسے سورہ اخلاص سے قل هو اللہ احد، وہ صرف مضمون توحید ہے، دوسرا اس میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح بعض وہ صورتیں ہیں جن میں صرف رسالت سے بات ہے، جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو یہ صرف رسالت سے بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ آپ کی رسالت پہ وارد شدہ شبہات کا جواب ہے۔ بعض ایسی صورتیں ہیں جن میں صرف قیامت کا ذکر ہوگا، جزا سزا کا ذکر ہوگا، اور بعض جو
لمبی صورتیں ہیں، ان میں یہ چاروں مضامین ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مقاصد اصلیہ، اصل جو مقصد ہے۔ پھر ان مقاصد اصلیہ کے ساتھ قرآن کریم نے 4 مضمون اور بیان کیے، اور ان 4 مضامین میں مقصد تو یہ ہے کہ یہی عقیدہ حق اور یہ چاروں مقاصد یہ پوری زمین پر ان کا نفاذ ہو اور ان کا بول بالا ہو، اور یہی دین غالب ہو۔ اس غلبہ دین کے لیے قرآن کریم نے ایک مضمون ذکر کیا، جہاد، کہ ان مضامین پر مضبوط ہو جاؤ، اور عقیدہ یہی ہے، توحید میں 2 نمبری نہ کرو، مسئلہ رسالت میں 2 نمبری نہ کرو، مسئلہ قیامت میں، مسئلہ کتاب اللہ کی حاکمیت میں، اس میں گڑبڑ نہ کرو۔ یہ 4 مسئلے پکے کر کے اب تسبیح نہیں تھامنی۔ یہ جو آج کل 500 منکے کی تسبیح نکل رہی ہے، اگر آپ بازار میں جائیں تو بعض تسبیحاں تو ایسی ہیں اتنے اتنے موٹے منکے۔ ہم گئے وہاں، ہمارا ایک ساتھی ہے، اس کی دکان پہ میں نے تسبیحاں دیکھی علمان والحفیظ، وہ کسی ہاتھی کے گلے میں ڈالی جائیں تو اس سے بھی بڑی ہے۔ تو اب یہ جب مسلمان ہو گیا، یہ 4 مضامین سمجھنے اور ماننے کے بعد اس کا نام ہے مومن، مسلمان۔ اب مومن، اس کی تربیت کیا ہے؟ اس عقیدہ توحید، ان 4 میں سے بھی اصل عقیدہ توحید ہے، باقی 3 عقیدہ توحید کے ارد گرد پھر رہی ہے۔ اصل عقیدہ توحید، اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے ان ایمانیات کو توحید سے۔ بڑے بڑے حضرات نے کتابیں لکھی جن میں عقائد کی بات کی، لیکن نام کیا رکھا؟ کتاب التوحید۔ حالانکہ اس میں رسالت بھی ہے، اس میں قیامت بھی ہے، اس میں سارے مضامین عقیدے کے، لیکن عنوان کیا رکھا؟ کتاب التوحید۔ کسی نے کہا کتاب الایمان، کسی نے کہا کتاب السنہ۔ یہ عنوان آپ کو ملیں گے، کتاب السنہ، کتاب التوحید، کتاب الایمان، اور ہوگا تمام عقائد کا بیان۔ وجہ یہ ہے کہ سب عقائد میں جو بنیاد ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے، اور اسی مسئلہ پہ سب انبیاء ہے، اسی مسئلہ پہ کتابیں اتری، اسی مسئلہ پہ قرآن آیا، اور القرآن کلہ فی التوحید۔ اسی لیے کہا گیا کہ سارے مضامین وہ اس مضمون کے ارد گرد پھر رہے ہیں۔ تو جب توحید کا عقیدہ صحیح ہوا، توحید سے مراد ایمان صحیح ہو گیا، عقیدہ صحیح ہو گیا، اس کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ تسبیح نہیں، اس کے بعد آپ تسبیح لے لیں اور گٹ گٹ شروع کر دیں، یا اس کے بعد سر پہ دوپٹہ کر کے بیٹھ جائے، یا لمبا کرتا پہن لیں، اور سبز ہو تو اور بہتر ہے، یا کسی غار میں چلے جائیں، یا بسترا شسترا اٹھا کے گلیوں میں ٹور پڑے، چلتے پھرے، اور ادب والا لفظ یہی ہے تشریف لے جائیں۔ نہیں، پھر جہاد کرنا ہے۔ پھر مضمون کس کا ہے؟ جہاد کا مضمون جہاد ہے، اور جہاد آلو مٹروں کے ساتھ نہیں، حلوے چاول کے ساتھ نہیں۔ جہاد کا جو حقیقی معنی ہے تلوار لے کر، ہتھیار لے کر توحید کے منکروں کے سامنے لڑنا، ان کے ساتھ لڑنا،
جو یہ مسئلہ نہیں مانتے، اللہ نے فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ قَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ آج تو مولوی بھی پریشان ہوتے ہیں جہاد کا نام سن کر، اس لیے اس نے بھی کہا کہ جہاد کا یہ معنی نہیں ہے، جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا۔ کوئی بستر اٹھا لے تب بھی جہاد میں ہے، کوئی روٹی پہ زور لگا رہا ہے تب بھی جہاد میں ہے، کوئی بیوی کی خدمت کر رہا ہے تب بھی جہاد میں ہے، اور کہتے ہیں یہ جہاد ہے۔ یہ جہاد نہیں، قرآن نے جس کو جہاد کہا وہ جہاد ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی توحید کی بلندی کے لیے لڑنا۔ کیا کرنا؟ ہاں، گھبرانے کی کیا بات ہے، مسئلہ ماننا تو چاہیے نا، اللہ وقت بھی لے آئے گا۔ لڑنا، قتال کرنا۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں یہ تو پھر زیادتی ہے جی، اسلام تو سلامتی سے ہے، صلح والا مذہب ہے، تو تم نے جہاد کی کہاں سے بات کرتے ہو؟ تو انہوں نے اسلام کو بھی صوفی بنایا ہوا ہے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ سلامتی آتی تب ہے جب بدماش کا راستہ روکا جائے۔ جب تک بدماش کا راستہ نہیں روکیں گے سلامتی کیسے آئے گی؟ جب تک کسی گنڈے کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے سلامتی کیسے آئے گی؟ سلامتی دنیا کی، اسلام سلامتی کائنات کا ضامن ہے، اور کائنات میں امن و سلامتی تب آ سکتی ہے کہ کفر کو لگام ڈالی جائے، بدماشی کو لگام ڈالی جائے۔ آج جو ممالک امن و سلامتی کے دعوے دار ہیں ان کو دیکھو کون سی جگہ ہے جس پہ انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ اسی امریکہ بدماش کو دیکھ لو، رشیا کو دیکھ لو، یہ بڑے بڑے شیاطین، ان کو دیکھو۔ اسلام کی تاریخ کا وہ کون سا دور ہے جس میں ان بدماشوں نے مظلوم مسلمانوں پر ظلم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ آج بھی ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جو درمیان میں بیٹھتے ہیں میڈیا، پینٹ پتلون میڈیا، تو یہ ہے بھی دجالی تہذیب کی طرح کام ہے۔ اگر مسلمان دین، مذہب، عزت کے لیے لڑتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، اور دوسرے مسلمانوں کے وسائل پہ قابض ہونے کے لیے لڑتی ہیں، اور ایسی بمباریاں اور ایسے حملے جس میں لاکھوں مسلمان، بچے، عورتیں وہ شہید ہوتی ہیں، وہ اس کا نام کیا رکھتی ہیں کہ یہ اصلاح ہے، یہ حقوقی انسانی حقوق کا تحفظ ہے اور یہ عالم کی اصلاح ہے۔ لیکن ان اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا، تو اس لیے میں صاف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں قتال اور لڑنا منع ہے، وہ آدمی کافر ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں۔ بے شک تو آپ نے کہہ دیا، لیکن نتیجہ بڑا دور تک جائے گا۔ کئی بڑے بڑے مدرسوں میں بیٹھی موٹی گردنوں والے شیخ الحدیث، اور وہاں پر کیا کہتی ہیں؟ نہیں جی جہاد تو دفاعی ہے، اقدامی ہے ہی نہیں، دفاعی جہاد ہے، کوئی اگر تمہیں آ کے مارے نا پھر تم ڈنڈا پکڑ لو، نہ جی نہ مار، یہ دفاعی ہے۔ اور اقدامی جہاد، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، تم اگر مدرسے کی بجائے گدھا ریڑھی لے کر باہر میں کاروبار کرتے اور چاہے یہ گندگی کے ڈبے ہی صاف کرتے رہتے اور کوڑا کرکٹ ہی صاف کرتے تو تمہارے لیے آخرت میں بھلا ہوتا اس شیخ الحدیثی سے۔ اتنا بھی تمہیں نہیں پتا کہ قرآن پاک کیا کہتے ہیں؟ قاتلو ائمۃ الکفر، قاتلو مارو کس کو؟ ائمۃ الکفر،
جو کافروں کے بڑے بڑے ہیڈ ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے بڑے بڑے امام ہیں، ان کے بڑے بڑے لیڈر ہیں، ائمۃ الکفر، ان لیڈروں کو قتل کرو۔ اور قتل بھی کیسے کرو؟ فرمایا کہ فضرب الرقاب، ان کی گردنیں کاٹو۔ ضرب الرقاب، فضربوا ضرب الرقاب، فعل بھی چھوڑ دیا، فرمایا گردنیں کاٹو، گردنیں۔ اب اللہ جانے جی اس کا کیا معنی کریں گے؟ گردنیں کاٹے یعنی حلوہ زیادہ کھاؤ، گردن کٹ جائے گی۔ فضرب الرقاب کل بنان، فرمایا ایک جوڑ نہ چھوڑو، جوڑ دیکھ دیکھ کے مارو، ان کے جوڑ جدا کر دو۔ جوڑ سمجھتی ہو؟ با جوڑ نہیں، جوڑ، یہ جوڑ، ان کے جتنے جوڑ ہیں وجود میں 360 جوڑ، ان کو جدا کر دو، اور اتنی خون ریزی کرو، بہادر بن کے لڑو کہ کافروں سے ہتھیار گر جائیں۔ اور فرمایا تم نے صلح کا پیغام بھی نہیں دینا کہ آؤ جی معاہدہ کر لے، نہیں، تم لڑتے، ہاں اگر اس کی بدماشی ختم ہو اور وہ تم سے صلح کرنا چاہے تو پھر معاہدہ کرو، لیکن دیکھنا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہ ہو کہ کافر سمجھے کہ تم بزدل ہو گئے۔ ان کو گھٹنے ٹکوا کر پھر اگر معاہدہ کرنا ہے کر سکتے ہو، ورنہ معاہدہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اسلام غیرت والا مذہب ہے۔ آج لوگ رو رہے ہیں نا، یہ ختم نبوت کانفرنسیں ہو رہی ہے، کوئی دھرنے دے رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اصل چال کیا ہے؟ ختم نبوت کا مسئلہ آج تو نہیں شروع ہوا، ختم نبوت کا مسئلہ تو صدیق اکبر کے دور سے شروع ہوا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں آپ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے یہ جو مسیلمہ کذاب تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ بھی اس طرح کیا کہ میں بھی نبی ہوں اور محمد بھی نبی ہے۔ دعویٰ بھی اس نے پھر خط لکھا نبی کریم علیہ السلام کو، اور من مسیلمہ نبی اللہ، من مسیلمہ نبی اللہ رسول اللہ، اس طرح کے الفاظ تھے کہ مسیلمہ اللہ کے نبی کی طرف سے محمد الرسول اللہ کی طرف خط، اور کہا کہ جو زمین ہے یہ آدھی میری ہے آدھی آپ کی ہے، مجھ پہ بھی وہی آئیے۔ تو آپ نے خط لکھوایا، جواب ایک جملہ لکھا جو آج ہر ایک کی زبان پہ ہے۔ آپ نے فرمایا من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، محمد الرسول اللہ کی جانب سے مسیلمہ کذاب کی طرف جواب۔ مسیلمہ کے ساتھ کیا لفظ لکھا ہے؟ الکذاب۔ آج بچے بھی کہتے ہیں مسیلمہ کذاب، ایسا لقب مشہور ہوگی جی، آپ نے اس خط میں لکھا الکذاب۔ اور پھر اسی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو صدیق اکبر کا دور شروع ہو گیا، آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیسے مسئلہ ختم نبوت حل کیا؟ جیسے آپ کے مولویوں نے حل کیا کہ مرزائیوں کو اقلیت قرار دے دو جی، یہ اقلیت ہے۔ اور اقلیت کیسی؟ کہ تمہارے جج یہی، تمہارے فوج میں یہی، تمہاری عدالتوں میں مرزائی، بڑے بڑے عہدوں پہ مرزائی، بڑی بڑی پوسٹوں پہ مرزائی، تمہارے افسر مرزائی، تمہارے جج مرزائی، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز، اور تم ملا خوش ہے کہ بھٹو نے بھی بڑا کارنامہ کیا، ہمارے علماء نے بھی بڑا کارنامہ سر انجام دیا،
اور وہ یہ دیا کہ مرزائی اقلیت قرار دے دیے گئے. یہ بڑی اقلیت ہے بھائی. کوئی تمہاری سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں بھی مرزائی ہے, وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, جمہوریت کے ستون ہیں, تمہارے عہدوں پہ پرجمان ہیں, تمہارے سکولوں میں ٹیچر ہیں, تمہارے کالجوں میں لیکچرار ہیں, تمہاری یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہیں, اور ادھر ملا خوش ہو رہا ہے کہ ہم نے اقلیت قرار دے دیا. تو میں نے کہا یہ ایسے ہوا نا کہ تم نے سنت کو چھوڑا. ختم نبوت کا منکر وہ اسلامی ملک کا سپاہی نہیں بن سکتا. ختم نبوت کا منکر وہ اسلامی فوج کا افسر نہیں بن سکتا. ختم نبوت کا منکر وہ اسلامی مشاورت کا رکن نہیں بن سکتا, بلکہ ختم نبوت کا منکر وہ اسلامی ملک میں رہ نہیں سکتا. اسلامی ملک میں اب دیکھو حضرت صدیق نے کیا کیا. مجھے تعجب ہوتا ہے ان مولویوں پر بھی کہ خدا کے بندے صحیح مسئلہ کیوں نہیں بیان کرتے. ختم نبوت کی کانفرنسیں ہوتی ہیں اور پھر صرف ایک ہی کارنامہ, جی بھٹو نے یہ کیا تھا, ہمارے فلاں مفتی صاحب نے یہ کیا تھا, بریلوی فخر کر رہے ہیں جی ہم نے یہ مسئلہ حل کرایا, دیوبندی فخر کر رہے ہیں جی ہم نے یہ مسئلہ حل کرایا. میں نے کہا وہ مسئلہ تو بتاؤ کون سا حل کروایا. وہ مسئلہ تو حل ہوا ہی نہیں. اہل حدیث کہتے ہیں ہم نے حل کروایا. میں نے کہا تم آپس میں لڑ لو, وہ مسئلہ تو حل ہی نہیں ہوا. اللہ کرے تمہیں غصہ نہ لگے. وہ مسئلہ کیسے حل ہوا بھائی؟ ہر بڑی پوسٹ پہ مرزائی بیٹھے, ہر سرمایہ کار تمہارا مرزائی بنا بیٹھے, اور وہ تمہارے ملک میں دندنا رہے ہیں اور اپنا گند ہر جگہ پہ پھیلا رہے ہیں, اور تم ہو لگے ہوئے ہو جی ہمارے عالم نے کمال کیا, وہ کہتے ہیں ہمارے فرقے نے کمال کیا, یہ کہتے ہیں ہمارے فرقے نے کمال کیا, وہ کہتے ہیں ہمارے فرقے نے کمال کیا. میں نے کہا ذرا آنکھیں کھولو, کمال ہوا بھی ہے یا نہیں؟ صحابہ کا طرز کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا مسلمہ کذاب کے ساتھ؟ اقلیت قرار دیا. بھئی مسلمہ اقلیت ہے, ہم اکثریت ہے, اور مسلمہ صرف ہماری ذرا تابع ہو کے رہے. نہیں, صدیق اکبر نے سب سے بڑا جہاد کیا مسلمہ کذاب کے ساتھ, حتیٰ کہ مسلمہ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لشکر لگا, اور جتنے قرا اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مسلمہ کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوئے, اسلام کی کسی جنگ میں ایسی مثال نہیں ملتی. بڑے بڑے قاری قرآن کے, بڑے بڑے صحابہ, حضرت عمر کا بھائی وہ بھی وہاں شہید ہوئے, اور بڑے بڑے کبار صحابہ 3 دفعہ حملہ ہوا, اور 2 دفعہ مسلمانوں کو پسپائی بھی ہوئی. یہ تو سیف من سیوف اللہ, حضرت خالد بن ولید, اس کا یہ آخری حملہ تھا کہ مسلمہ کو گھر کے اندر داخل ہو کے مارا, اس کی 4 دیواری کے اندر ہو گئے. کہنا آسان نہیں. اور آپ تاریخ پڑھیں کہ وہاں پر اس لڑائی میں بھی حضرت خالد بن ولید کے لشکر کا اتنا بڑا حصہ شہید ہو گیا. کیوں؟ اسلام کا یہ محمدی دین کا یہ مسئلہ واضح ہے کہ ختم نبوت کا منکر وہ اقلیت نہیں رہ سکتا. ختم نبوت کا منکر وہ مرتد اور واجب القتل ہے. دین کا فیصلہ تجھے ہے. کامیابی تو تب ہوتی کہ کسی مرزائی کو کم از کم
اسلامی ملک میں رہنے کی اجازت نہ ہوتی. کسی کم از کم ویسے تو واجب القتل ہے، لیکن یہ بزدل جمہوری حکمران یہ کام کب کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں کر سکتے. یہ تو اب قانون بنا رہے ہیں، ختم نبوت میں بھی ترمیمیں، مولوی بھی ساتھ، دوسرے بھی ساتھ، اس میں بھی تعویلیں کرتی ہیں اور پھر ختم نبوت کے ہیرو بھی بنتے ہیں. تو جو شرعی مسئلہ ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر خواہ مسیلمہ کذاب ہو یا مسیلمہ قادیان ہو، یہ واجب القتل ہے. ان کو کسی اسلامی ملک کے اندر رہنے کا حق اسلام نے نہیں دیا. یہ اصل مسئلہ ہے. لیکن یہ مسئلہ کیوں نہیں عمل ہوا؟ اس لیے کہ اس مسئلے پہ عمل ہوگا جہاد کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے نہیں. جمہوریت، اب ایک مولانا صاحب ہیں بھی ہمارے طرف نسبت کرتے ہیں بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جہاد جو ہے یہ الیکشن ہے. میں نے کہا تیرے اندر اور مرزا قادیانی میں کیا فرق ہے؟ مرزا قادیانی نے بھی تو یہی کہا تھا کہ جہاد منسوخ ہو گیا، اب جہاد مناظرے کی صورت میں ہوگا، کتابیں لکھنے کی صورت میں ہوگا، اور یہ قلم سے جہاد ہوگا، زبان سے جہاد ہوگا، اور جو قتال لڑائی والا جہاد ہے وہ اب منسوخ ہو گیا. مرزا قادیانی کا بھی یہی موقف تھا جو انگریز نے دیا، اور جس کی وجہ سے مرزا کو انہوں نے نبوت کا خطاب دیا انگریز نے. تو تمہارا دیوبندی کہلوانے والا ملا وہ بھی کیا کہے کہ جناب آج تو جہاد الیکشن ہے، ووٹ ہے، اس زمانے کا جہاد. تو ایمان سے بتاؤ مرزا قادیانی بے ایمان ہے اور یہ سفید داڑھی والا ملا یہ ایماندار ہے؟ مرزا قادیانی تو کافر ہو گیا، اور یہ جو کہتے ہیں آج کل جہاد ختم ہے، یہ پرچی اور ووٹ والا جہاد ہے، اس کو ہم مسلمان کہیں گے؟ ہمیں کہتے ہیں سختی بڑی کرتا ہے. بھئی نرمی کہاں کرے؟ کچھ نرمی والی بات تم چھوڑو. اور ادھر دیکھیں انہوں نے جہاد کیا شروع کیا؟ کبھی امام باڑے میں بیٹھے، کبھی منہاج القرآن میں جا کے بیٹھے، کبھی دربار پہ، کبھی کسی اور جگہ پہ، اور وہ کیا کہتے ہیں جی جہاد کیا ہے؟ جہاد ہے بستر اٹھانا. انفروا خفافا وثقالا. سرگودے کی ایک عالم نے کتاب لکھی، حالانکہ وہ اس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں، سنگین فتنہ. اس طرح اس کی 4 کتابیں اور یہ ذرا پڑھو. اس نے کمال کیا، حالانکہ اسی کمپنی کا آدمی ہے. انہیں کہا جتنا جہاد کا مٹیریل تھا ان سب لوگوں نے اپنی لوفری پہ فٹ کیا، سب کا سب. تو پھر کیا فرق ہوگا قادیانی میں اور ان میں؟ اسلام میں جہاد، قرآن میں جہاد مستقل مضمون ہے، جہاد کرنا ہوگا. اسی لیے 4 مقاصد کے بعد 5واں نمبر ہے الجہاد، جہاد کرنا. تو پہلے جو 4 مقاصد ہیں وہ عقیدے کی اصلاح ہے، عقیدے کی اصلاح. اب جہاد کے لیے چند چیزیں ضروری ہے. جہاد تب ہوگا کہ تمہاری جماعت منظم ہو. جب تک جماعت منظم نہیں ہوتی، کسی کا منہ ادھر ہے کسی کا ادھر ہے، کوئی اکیلا بیٹھے جی میں تو موحد ہوں، مجھے تو عقیدہ سمجھ آ گیا، تو جہاد نہیں ہو سکتا. جہاد تب ہوگا کہ سب موحد کأنہم بنیان مرصوص، موحد ایسے اکٹھے ہو جائیں جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے. سیسا پلائی دیوار. جہاد تب ہو سکتا ہے. اور اگر آپس میں اختلاف ہوگا چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ، علمی تحقیقات پہ،
ایک تو عقائد کی بات ہے، ایک علمی ذیلی باتیں، ان میں اگر لڑتے رہو گے تو قطعاً نہ توحید کا کام ہو سکتا ہے نہ جہاد کا۔ جہاد کے لیے تنظیم ضروری ہے، تو قرآن پاک نے پھر جماعت کو منظم کرنے کے اصول ذکر کیے۔ اس کو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں امور انتظامیہ، اور حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں تنظیم، نظم، نسق۔ تو پھر تنظیم کے اصول ذکر کیے۔ پھر جہاد تب ہوگا کہ جماعت کے افراد وہ خرچ کرنے والے ہوں، ایسے تو جہاد نہیں ہو سکتا۔ ان کو عادت ہو خرچ کرنے کی۔ خرچ کرنا سمجھتی ہو؟ جیب سے دینا، رزق حلال اللہ کے راستے میں دینا۔ تو اس لیے قرآن پاک نے پھر ایک مضمون ذکر کیا، انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور یہ اتنا بڑا مضمون ہے قرآن میں کہ اللہ کے راستے میں دو اور پوری آیات میں 3 عنوان ذکر کیے۔ کبھی قرآن کہتا ہے کہ ذرا سوچو یہ مال تمہارا ہے یا میرا دیا ہوا؟ کہ تم نے ذاتی تمہاری محنت ہے یا میں نے تمہیں دیا؟ کیا خیال ہے؟ سوچ لو۔ یہ سوچ رہے آدمی سانپ تب بنتا ہے جب اس کو یہ خیال ہی ختم ہو جائے کہ مال دینے والا کون ہے۔ تو آیا تھا، تیرے تو وجود پہ کپڑے ہی نہیں تھے، باں باں کر رہا تھا۔ جب آیا کوئی چیز ساتھ لایا، جب جائے گا ساتھ کوئی چیک شیک، بینکوں کے مال، سونا، جائیداد۔ تو یہ موٹی سی بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کتنی آسان بات ہے۔ آیا اکیلا، سب نے دیکھا کیسے آیا ہے، وجود پہ کپڑا بھی نہیں، ایک معمولی سا پردہ تھا، اور وہ بھی جب آیا تو وہ پردہ بھی ختم ہو گیا، ننگا آیا، خالی ہاتھ آیا، اور جا رہا ہے صرف ایک کپڑے میں۔ چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، چاہے کروڑوں روپے کا مالک ہے، چاہے اس کو روٹی نصیب نہیں ہوتی، اور کسی کی کفن کا جیب بھی نہیں ہوتا۔ کسی بادشاہ کی کفن کا جیب ہو، بادشاہ بھی خالی، غریب بھی خالی۔ اچھا یہ کتنے تک تیرے پاس رہے گا؟ اللہ نے موت کو مخفی رکھ دیا، نشانیاں قائم کی اور مثالیں قائم کی۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہو سکتے، آج جہاں پہنچا گھر پہنچ بھی نہ سکے۔ حضرت امام ابن القیم نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا آج کے دو اپنے صدی میں کہہ رہا ہے، 8ویں صدی کے قریب، کہتے ہیں آج ہر بندہ لگا ہوا ہے کل کے چکر میں۔ کل کیا بنے گا؟ مکان بنا رہا ہے، کل کیا بنے گا؟ جائیداد بنا رہا ہے، کل کیا بنے گا؟ مال سمیٹ رہا ہے، کل کیا بنے گا؟ جمع پونجی کر رہا ہے، کل کیا بنے گا؟ تو امام فرماتے ہیں مجھے ایک بتاؤ، کل 2 ہیں، ایک کل دنیا کا ہے، ایک کل آخرت کا ہے۔ دنیا والا کل تو غیر یقینی ہے، پتہ نہیں دنیا والا کل ملے گا بھی صحیح جا نہیں، اور آخرت کا کل تو یقینی ہے، اور دنیا والا کل یہ ختم ہو جائے گا کل، اور آخرت والا کل یہ ختم ہونے والا نہیں۔ تو فرمایا مجھے بتاؤ اس سے بڑا پاگل آدمی کون ہے جو دنیا والا کل جس کا پتہ ہی نہیں کہ نصیب ہوگا یا نہیں، اس کے لیے تو فکر کرتا ہے، اور آخرت کے کل کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں ہے۔ تو خرچ کرنا
اللہ کے راستے میں مال دینا، اس کے اللہ نے فضائل بیان کیے اور ترغیب دی، کیونکہ سب سے مشکل ہے مال جیب سے لگانا، مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا مما رزقناہم ينفقون، اس رزقنا پہ ذرا غور کرو۔ فرمایا مال کس کا ہے؟ رزقنا، ہم نے تمہیں مال دیا، رزقنا، مال میرا ہے، اس میرے دیے ہوئے مال سے کچھ میری راستے میں خرچ کرو، مما سارا بھی نہ کرو، من تبیزی ہے، کچھ تو کرو نا، عادت ڈالو۔ پھر قرآن نے قربان قائم کیا، فرمایا اگر اس سے پریشان ہوتا ہے نا کہ مال تیرا نہیں، تو چلو اپنی سمجھ لے، اپنی سمجھ لے، تو اقرض اللہ، یار قرض دے دے، سوچنے کی بات یہ ہے، قرض دے دے۔ آج اگر کوئی بینک والا تمہیں کہے مجھے پچھلے ہمارے ریونڈ والے بھائیوں نے کام شروع کیا تھا مزاربت، مزاربہ، یہ بھی اصل تو ادھر سے سیکڑا لایا تھا، مزاربہ، جی لاکھ روپیہ دو، ہر مہینے میں اتنا لو۔ بڑے بڑے مولویوں نے فتوے لکھ دیے جی بالکل یجوز ہو، جائز ہے۔ اب یہ کسی نے نہیں سوچا بھئی کاروبار ہے کیسا؟ کاروبار تو وہ ہوتا ہے جس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو۔ یہ کیسا کاروبار ہے کہ ہر مہینے میں 10,000 آ رہا ہے، جا کچھ بھی نہیں رہا؟ کوئی مہینہ نہیں کہ 9,000 بچ جائے، 8 بچ جائے، 7 بچ جائے، ہر مہینے میں فکر 10,000 بچ رہا ہے، ایسا کاروبار ہے۔ اور بڑے بڑے دیندار طبقے، اور وہ جو مزاربہ کا زمانہ ہے، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے مفتی، وہ اس کاروبار میں لاکھوں کی تعداد میں مال لیا، اور جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو سب فراڈ ہے، تو پھر کہتے ہیں یار یہ تو سود تھا، یہ تو ہم بھول گئے، تو اس وقت نظر نہیں آیا۔ تو میرا مقصد ہے کہ عام دنیا کا آدمی کو تمہیں اتنے سے ٹھگ لیتا ہے جی لاکھ دے 10,000 ہر مہینے ملے گا، تو اس کو لاکھ روپیہ دے دیتا ہے، تو اور وہاں تو ہے بھی حرام، اور ادھر قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو قرضہ دو، اور اس قرضہ دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یا تو 1 10 سے وہاں 1 روپیہ دے، اور 700 ہے کم از کم 700، اور 700 پہ بھی ختم نہیں، اس سے جو آگے ہے وہ تیرا اندازہ ہی نہیں، کم تجھے مثال کے ذریعے سمجھایا 700 تک، اور اللہ اس سے بھی بڑھا کے دیتا ہے۔ صرف اتنا نہیں، آج ذہن میں بات ڈال لو، 3 گارنٹیاں ہیں شریعت میں، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں دیکھی ہوں گی، جو نہیں کرنے والے آج سے شروع کر دے اور دیکھ لے۔ اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال بڑھتا ہے، کیا کہا میں نے جی؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ یہ ہر آدمی کو بات سمجھ نہیں آتی، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو یہ کام کرنے والا ہے، جو اللہ کے لیے دینے والا ہے۔ مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ بڑھتا کیا ہے؟ ایک تو اس کا سارا مال اللہ محفوظ کر دیتی، مال کی حفاظت کے بھی کئی ذریعے۔ ایک آدمی کے پاس کروڑ روپیہ ہے، راستے پہ آ رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا،
اب اس ایکسیڈنٹ میں اس پہ جرمانہ بھی لگ گیا، ڈاکٹر والا جرمانہ بھی لگ گیا، تو اگر اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہوتا اور ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہتا تو بہتر نہیں تھا؟ کیا خیال ہے آپ جی؟ تو ادھر 1 کروڑ روپیہ ہے، یہ سمجھ رہا ہے میرے پاس بڑا کچھ ہے، اور یہ نہیں پتا 2 منٹوں میں انقلاب آ گیا، پورا کروڑ بھی گیا، مصیبت بھی، پریشانی بھی۔ تو جو اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، اللہ اس کو اس طرح کے حوادث سے محفوظ رکھتا ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے چوروں سے، ڈاکوؤں سے۔ اور چور ڈاکو صرف وہ نہیں ہیں جو نظر نہیں آتے، عدالت سے، عدالت والے چور ڈاکو، ان سے بھی محفوظ ہوتا ہے، کیس سے محفوظ۔ ایک آدمی ہمارے دریا خان میں، مجھے ایک ساتھی نے بتایا، وہاں ایک شوگر مل ہے اور اس کا جو مالک ہے وہ ارب پتی، لیکن نصیب کیا ہے؟ آدھی جو کی خشک روٹی، اس سے زیادہ کھا نہیں سکتا، آدھی روٹی اور وہ بھی خشک کھا رہا ہے، اربوں روپے کا مالک ہے۔ اب اس اربوں روپے کو وہ کیا کرے گا؟ کھانے کے لیے نصیب نہیں، اور سکون نہیں، اطمینان نہیں، تو آدمی سوچتا نہیں ہے۔ اس طرح کی بیماریاں، ایکسیڈنٹ، دشمن، ان سب سے اللہ محفوظ کر دیتا ہے اس آدمی کو جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے مال دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جب آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے صدقہ کی یوں بڑھاتے ہیں، یوں پالتے ہیں، جیسے تم میں کوئی آدمی ذوق رکھنے والا ہو نا بیلوں کا، اور بیلوں کے بچوں کو تم پالتے ہو اور سامتے ہو، وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ بڑا بڑا وہ بیل بن جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ مثال دی، تفہیم کے لیے، تشبیہ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے مثال دی۔ تو اللہ رب العزت اس صدقے کے مال کو یوں بڑا کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کو وہ ثواب کے لحاظ سے پہاڑوں کی طرح نظر آئے گا، محفوظ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھو، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ اگر غور کرے، اللہ اس کو نعم البدل دنیا میں عطا کرتا ہے، آخرت کا ثواب تو ہے ہی ہے۔ کئی ساتھیوں کو میں نے یہ مسئلہ بتایا، میں نے کہا جب اللہ کے راہ میں دو، دل کھول کے دیا کرو، کنجوسی سے نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جگہ صحیح ہو، غلط جگہ پہ بھی نہیں، اور اللہ کی رضا ہو، ریاکاری بھی نہیں۔ آج شروع کر دو، خدا کی قسم یہ کرنا تمہارا کام، شریعت کے مسائل اٹل لیں، پھر آپ ذرا غور کریں کہ آپ نے کتنا دیا۔ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی حصے زیادہ کر کے اللہ نے تمہیں دے دی ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں جی کاروبار میں برکت نہیں، دکان ہے برکت نہیں، تو میں کہتا ہوں 3 باتوں پہ عمل کرو۔ پہلی بات، چاہے کوئی دکاندار ہے، چاہے کاروباری ہے، کاروبار اور دکان میں جھوٹ نہ بولے، سچ کو اختیار کر لو، جھوٹ چھوڑ دو۔ ایک دوسرا، جب جھوٹ چھوڑو گے تو اللہ کی نصرت آئے گی، برکت آئے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر غریب دیکھو، ان پڑھ دیکھو، نہ سمجھنے والا دیکھو، اس سے دھوکہ نہ کرو۔ مثلا کئی آتے ہیں سیدھے سادے آتے ہیں دکان پہ، بھی اچھا گاہک لگ گئی منڈ دے اس کو، اچھے بھلے حاجی ہوتی، دھوکہ مت کرو۔ اور تیسرا یہ
کہ جو روزانہ کماتے ہو اپنے اللہ سے عہد کر لو کہ میں اپنی کمائی کا اتنا حصہ یا اللہ تیری راہ میں دوں گا. بس یہ 3 باتوں پہ عمل کر کے پھر دیکھو کہ کس طرح برکات متوجہ ہوتی ہے. کوئی ساتھی کہتے ہیں جی حالات تنگ ہیں اس لیے ہم دے نہیں سکتے. میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی ذہنی خرابی، غلطی ہے، غلط فہمی ہے. اگر حالات جتنے تنگ ہیں اتنا اللہ کی راہ میں دے کر دیکھو. جب اللہ کی راہ میں دو گے اللہ حالات کھول دے گا. یہ عام طور پہ شکوہ ہوتا ہے جی میرا ہاتھ بڑا تنگ ہے اور میرے حالات ٹھیک نہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. آج سن لو اور پھر دیکھ لو. اللہ کے کاموں کے تجربے نہیں کیے جاتے، لیکن میں کہتا ہوں کم از کم سوچ تو لو کہ تنگ حالات میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقہ تو ترد البلا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس سے اللہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، حالات کی تنگیوں کو کشادگی سے بدل دیتا ہے. جو آدمی جتنا تنگ دست ہے جو بھی اس کو میسر ہے وہ اللہ کی راہ میں دینے کا عادی بن جائے، اس کی وجہ سے اللہ اس کے حالات درست کر دے گا. جہاں شیطان الٹا پٹی پڑھاتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں جی تیرے تو حالات ذرا تنگ ہے اللہ کے راستے میں دے گا تو مال جا رہا ہے، اصل میں اس کا عقیدہ ہی نہیں. یہ بھی تو عقیدے کا مسئلہ ہے، کتاب و سنت کا مسئلہ ہے. اللہ نے بیان فرمایا، پیغمبر نے بیان فرمایا اور تمام نصوص کا حاصل اللہ کی راہ میں مال دو مال محفوظ ہو جائے گا. اللہ کی راہ میں مال دو مال بڑھ جائے گا. اللہ کی راہ میں مال دو اللہ تمہیں دنیا میں بھی نعم البدل دے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب دے گا. اور سب سے بڑا شیطان مباحد کی گردن کے قریب بیٹھا ہوتا ہے. تو نہ دے میں کہ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ مشرک کروڑ روپیہ خرچ کرے تو اس کو انعام میں لاکھ لعنت ہی ملتا ہے. مشرک کا کیا عمل ہے؟ اور مباحد 1 روپیہ بھی خرچ کرے اخلاص کے ساتھ تو اللہ اس کو بھی کروڑوں کی قیمت لگا دیتی. کام تو اخلاص کا ہے نا. صرف آپ کو وہ اشارہ کر رہا ہوں، اصل مضمون کہیں اور نہ چلا جائے کہ جب صدیق اکبر مال لائے، حضرت فاروق مال لائے، حضرت عثمان مال لائے تو مال تو حضرت عثمان کا سب سے زیادہ تھا. کئی 100 اونٹ غلے کے بھرے ہوئے. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اپنا مال، تو وہاں تو روپے نہیں ہوتے تھے، درہم دنانیر ہوتے تھے، سونا چاندی. تو جب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے رکھا تو آپ اس کو بار بار منبر پر یوں کرتے اور یوں کرتے اور ساتھ کہتے ما ذر عثمان ما ذر عثمان بعد هذا اليوم. لوگوں یاد رکھ لو آج ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو عثمان کا کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے سکتا. کئی لوگ یہاں پر دھوکے میں پڑ گئے. کیسے نہیں دے سکتا جی؟ یہ کون سی حدیث ہے جی کہ بادر عثمان ما عمل بعد اليوم؟ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے جہاں پر عقلی ڈھکوسلے لگائے، لیکن ان جاہلوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ پیغمبر کی زبان ہے، یہ کسی عام آدمی کی زبان نہیں. اور پیغمبر کریم کی فراست کا مسئلہ ہے. اور پیغمبر جب بولتا ہے دین کے معاملہ میں، اور پیغمبر جب بولتا ہے اللہ کی وحی کے بیان کے معاملہ میں، تو وہ زبان پیغمبر کی ہوتی ہے اور بات اللہ کی ہوتی ہے. پھر بھی اشکال تو ہے نا جی. جب سے یہ آئے ہیں نا پینٹ پتلون والے محقق، انہوں نے دین کو بالکل الٹا کر دیا. بھئی کیا اشکال ہے
کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ایسے ہو سکتا ہے، اولئک هم الراشدون، یہ تو اللہ نے گارنٹی دے دی، ایسے ہو سکتا ہے۔ حبب الیکم الایمان، یہ تو ایسے ہو سکتا ہے جہاں وہاں اللہ نے فرمایا ربطنا علی قلوبہم، سب صحابہ کا ایمان ہے ربط علی القلوب کے درجے کا، اور ربط علی القلوب والا ایمان وہ ہے کہ دنیا الٹی سیدھی ہو سکتی ہے، صحابی کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا، یہ گارنٹی تو اللہ نے دی ہے۔ اس لیے میں نے کہا پیغمبر کی زبان ترجمان وحی ہے ما ذرہ عثمان، اور پھر آپ تعریف بھی کر رہے تھے حضرت عثمان کی ممبر پہ بیٹھ کے، کئی ساتھی کہتے ہیں نا تعریف کسی کی نہیں کرنی چاہیے، کچھ نے یہ رٹا ہوا ہے کہ منہ پر کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، کچے مولویوں کے کچے مسئلے، ایسی تعریف نہ کرو جو جھوٹی ہو، یا ایسی تعریف نہ کرو جو اگلے آدمی کو تباہ کر دے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ مطلقاً تعریف سے جو جس تعریف کے لائق ہے اس کے لائق تعریف منہ پہ بھی کرو۔ یہ کس کچے مولوی نے مسئلہ بیان کیا؟ یہ کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تو گالیاں نکالنی چاہیے، پھر منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب کچے مسئلے ہیں، منہ پر تعریف پیغمبر کریم نے کی ہے، صحابہ نے ایک دوسرے کی تعریف کی ہے، لیکن تعریف وہ کرو جو جس تعریف کے لائق ہے، وہ مدح کرو جو جس مدح کے لائق ہے، ایک، اور دوسرا ایسی مدح نہ کرو کہ دوسرا سننے والا وہ ریاکاری میں پڑ جائے اور وہ تکبر میں پڑ جائے اور وہ اپنے مزاج سے اوپر چلا جائے۔ تو صحابہ تکبر سے بھی پاک تھے، صحابہ ریاکاریوں سے بھی پاک تھے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، نہ ان کے یہ تھا تکبر تھا نہ ریاکاری، تو اس لیے یہ مطلقاً مسئلہ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں زیادہ مال حضرت عثمان نے دیا، لیکن سوال وہاں بڑا عجیب ہوا۔ سوال کیا ہوا؟ آپ نے یہ سوال نہیں کیا کون کتنا لایا، اگر سوال کے لیے عنوان ہوتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس دفعہ سوچا تھا کہ ابو بکر صدیق ہر خیر میں مجھ سے آگے، اور اس دفعہ میں نے سوچا تھا کہ میں حضرت صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ حضرت صدیق کے پاس ذرا حالات ٹھیک نہیں تھے اور میرے حالات اچھے تھے، مال زیادہ تھا۔ اچھا، اب یہاں حضرت علی کا تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ حضرت علی بھی شان والے، اس لیے کہ حضرت علی کے پاس مال تھا ہی نہیں۔ پتہ نہیں آپ کو میری سمجھ آئے گی یا نہیں، اس لیے ان کا تذکرہ نہیں ہوا، ان کا ہوا۔ اب اگر سوال یوں ہوتا کہ کتنا لے کر آئے تو حضرت عثمان حضرت عمر آگے نکل جاتے، لیکن پیغمبر کریم نے عنوان بدل کے پوچھا، کیا سوال کیا کیا؟ ما اب کیتا لے اہلے کا، یہ لفظ ذرا ذہن میں، ما اب کیتا لے اہلے کا۔ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یہ نہیں فرمایا لے کے کتنا آیا، یہ فرمایا کہ چھوڑ کے کتنا آیا۔ ماں اب کہتا لیا، یہاں ذہن میں رکھو، وہ جو ہے نا رضا خانی، ملا وہ دھوکہ دیتے ہیں جی گھر والوں میں کیا چھوڑ آیا، جی اللہ رسول، معلوم ہوتا ہے رسول حاضر ناظر ہے۔ ان لم یبجھوں کو یہ نہیں پتا جہاں ماں اب کہتا لے اہلے کا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا۔ اب کئی تو ہم اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ کا نام اور اس کے رسول کا نام چھوڑا، کے لیے میں نہیں، میں اور کے لیے کا فرق ہے۔ خیر، اب نمبر کس کا بڑھ گیا؟
حضرت ابو بکر کیوں حضرت عمر سے پوچھا، فرمایا آدھا لے آیا آدھا چھوڑ کے آیا، اور صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ مال لے کے آیا۔ آگے خیر خطیبوں نے اچھا حاشیہ لگایا، خطیبوں کا حاشیہ بھی یہاں ہے، حضرت صدیق نے ٹاٹ پہن لیا، گھر میں سوئی تلاش کر رہے تھے۔ یہ خطیبوں کی راگنی ہے، حدیث شدیث نہیں ہے۔ حدیث میں اتنا ہے کہ جتنا مال تھا نا وہ حضرت صدیق اکبر لے آئے اور پیغمبر کے سامنے پیش کیا۔ بہرحال یہ ایک مضمون ہے قرآن کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس مضمون کی تفصیل جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے 3 رکوع مستقل اس پہ موجود ہے۔ اور تیسرا عنوان قرآن نے یہ دیا، فرمایا کہ تم کہتے ہو مال بچا بچا کے رکھتے ہو، ضرورت کے وقت کام آئے گا، بیماریوں کے وقت کام آئے گا، فلاں کے وقت کام آئے گا، اس لیے بچا بچا کے رکھتے ہو۔ فرمایا اس لیے مال میں بخل نہ کرو، میرے راستے میں مال خرچ کرو گے نا تو جن چیزیں تم ڈرتے ہو وہ چیزیں پیش ہی نہیں آئیں گی۔ تو نے مال بچایا ہوئے بیمار ہوں گا کام آئے گا، فلاں ہوں گا، ایک لمبا عنوان ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ایک مستقل عنوان رکھا۔ پھر درمیان میں قرآن نے ایک مضمون رکھا کہ جہاد اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ تب ہوگا کہ پہلے جماعت منظم ہو، جماعت صحیح ہو، اور جماعتی نظم تب چلے گا کہ افراد ایسے ہوں جماعت کے جن کی اصلاح ہو، اور اصلاح کے لیے امور مصلحہ ان کو ذکر کیا، اصلاحی امور، اور ان میں سب سے اول نمبر نماز ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام۔ اس کو ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں امور مصلحہ۔ یہ امور مصلحہ، اصلاحی امور، غاروں میں تزکیہ حاصل نہیں ہوتا، یا کسی پیر کے دربار میں پرانے ٹکڑے کھانے سے تزکیہ نہیں ملتا، تزکیہ ملتا ہے نماز میں، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ امور مصلحہ ہیں۔ اس کو قرآن نے بیان کیا۔ پھر جماعت کو منظم تب ہوگی کہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔ اختلاف کیسے پڑتا ہے؟ معاملات میں، معاملات جب بگڑے تو اختلافات پڑ جاتی ہیں۔ تو وہ بڑے بڑے معاملے، نکاح، طلاق، کاروبار، دکانداری، یہ جو معاملات ہیں اس کے قرآن نے اصول بیان کیے۔ اگر کہیں قتل ہو جائے اس کا اصول بیان کیا، مال میں لڑائی ہو جائے اس کا اصول بیان کیا، نکاح کرنا ہے اس کا اصول بیان کیا، طلاق دینی ہے اس کا اصول بیان کیا۔ یہ ہیں امور انتظامیہ۔ امور انتظامیہ یہی کہ معاملات تمہارے درست ہوں، نکاح کا معاملہ، لوگوں کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے، لین دین کا تعلق، دکانداری کا تعلق، آقا غلام کا تعلق، خامن بیوی کا تعلق، اور بھائی کا تعلق، والدین اولاد کا تعلق، یہ ہے معاملات۔ فرمایا ان کی اصلاح کر لو۔ ان کے قانون قرآن نے بیان کیے تو یہ پورے مضمون ہو گئے 8۔ قرآن مقدس پورے کا پورا خلاصہ یہی ہے، 8 باتیں قرآن نے بھی، اسی پہ زور ملے گا۔ اب یہاں جو میں نے آیت پڑھی اس کا جو اصل تعلق ہے وہ امور انتظامیہ کے ساتھ ہے۔ امور انتظامیہ تب چلتے ہیں عقلاً بھی شرعاً بھی کہ کسی ایک کو بڑا مان لو،
توجہ ہے؟ کسی ایک کو کیا مان لو؟ بڑا مان لو، جو بڑا مشکل کام ہے۔ گھر چلانا ہے، گھر میں اگر سارے سربراہ ہوں گے گھر کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اس لیے گھر کا بھی سربراہ مقرر کرو جس کا حتمی فیصلہ تمہارے امور میں ہو۔ اگر ہر نتو خیرے کو سربراہ بنا دیا، یہ بھی سربراہ وہ بھی سربراہ، تمہارا گھر چند دن بھی نہیں رہ سکتا، سب برباد ہوگا۔ اس لیے وہاں اللہ نے قانون بیان کیا، الرجال قوامون علی النساء، زنانیوں کو نیچے رکھو، اوپر نہ آنے دو، مردوں کو اوپر رکھو۔ قوامون علی النساء، مرد اپنے گھر کا حاکم ہے۔ اچھا، اس میں جو بڑا ہوگا اس کی بات مانی جائے گی، بڑے سربراہ کا بھی والد ہے، بڑا بھائی ہے، اس کی بات اور اس کا بھی حق ہے کہ اپنے بھائیوں، اپنے رعایا اس کے ساتھ مشاورت رکھے، مشورہ کرے، لیکن حتمی فیصلہ ایک کا ہوگا، سب کا نہیں ہوگا۔ یہ گھر کی حکومت ہے، یہ بھی نہیں چلتی جب تک کسی کو بڑا نہ بناؤ۔ اسی نظم کو نبی کریم علیہ السلام نے قائم کیا، حتیٰ کہ 3 آدمی گئے، آپ نے فرمایا ایک کو امیر بنا لو۔ یہ بات ہے سمجھنے اور سوچنے والی، ایک کو امیر بناؤ۔ امیر ایک ہوگا، 2 مامور ہوں گے، کل کتنے افراد ہیں؟ 3۔ 3 کو بھی بغیر امیر کے نہیں چھوڑا، عقلاً بھی نقلاً بھی کسی کو بڑا ماننا ہوگا، اور اسی کو جو گھر کا بڑا سربراہ ہے، اسی طرح جو عمومی تمہاری سلطنت کا سربراہ ہے، جس کو مسلمانوں کی سلطنت کے سربراہ کو امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین اسلامی حکومت ہو، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ صدر، وزیر اعظم اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ اللہ جانے، یہ سب انگریز کی پیداوار ہے، یہ انہیں کوئی پتہ نہیں، نہ عوام کا نہ کسی چیز کا۔ بڑا ہوگا وہ امیر ہوگا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، امیر چاہے تھوڑے سب کے، آپ دیکھیں، آپ نے اگر 10 صحابہ کو بھیجا، 3 کی بات بھی، 10 کو بھی بھیجا، ان پہ بھی امیر مقرر کیا کہ جماعت قائم رہتی ہے امارت کے ساتھ۔ پھر امیر کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ معصوم ہو، یہ صرف شیعہ نے شرط لگائی۔ امیر حتیٰ کہ امیر المومنین کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں، اس میں گناہ بھی ہو۔ ہاں، امیر اگر کفر کرتا ہے اور کفر بواہ ہے، پھر اس امیر کی اطاعت نہیں، لیکن اس کو طریقے سے معزول کرنا ہے، اور وہ بھی طریقے کے ساتھ، لیکن جو سلطنت اسلامی ہے اس کو گڑبڑ کرنے کی اجازت نہیں، چاہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، کفر سے نیچے کوئی گناہ بھی ہے اس میں، تو اہل سنت کا یہی نظریہ ہے کہ اس کا عزل یہ درست نہیں، اگر ہو تو کسی اصول کے ساتھ ہو۔ یہ مسائل ذرا مشکل ہے، اور وہی نظم ہے، ادھر تم کٹھے ہو، امام ایک ہے، خطیب ایک ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہے، سب کو حکم ہے، جو جمعے کا خطبہ ہے اس کے دوران ہاتھ کو حرکت بھی نہیں دے سکتے۔ یہ مسئلہ بھی سن لو، جمعے کا جب خطبہ شروع ہوتا ہے پرسکون ہو کے، با ادب ہو کے بیٹھو، تو اصل مسئلہ ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس کا ایک مصداق یہ بھی ہے، پورے ادب اور توجہ سے بیٹھنا، حتیٰ کہ ایک آدمی کوئی حرکت کر رہا ہے
تو اب اس دوران دوسرا آدمی اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہ کر، یہ خود ادب سے بیٹھے، بعد میں اسے سمجھائے۔ آپ بھی خیال کر لو کہ جو بنگلہ دیش بیٹھے ہیں نا پیچھے، وہ دوران خطبہ بھی آپس میں گپے لگا رہے ہوتی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، معمولی نہیں۔ خطبہ ایک دے گا، دو نہیں، سنیں گے سب، پابندی ہے نہیں ہے، یہ بھی اسلام کا نظم ہے، نظم و نسق ہے۔ امام ایک بنے گا، یہ نہیں کہ ایک ادھر کھڑا ہو جائے کدھر کھڑا ہو جائے، ایک امام ہوگا، سب اس کے پیچھے پابند ہے، یہ بھی نظم ہے۔ تو نظم شرعاً ضروری ہے، نظم کی پابندی ضروری ہے، اور یہ مزاج کے سب سے زیادہ خلاف ہے۔ سب سے پہلے نظم کا باغی اور خارجی وہ عبداللہ ابن سبا ہے، وہ بے ایمان ہے جس نے اسلام کے اس نظم کو توڑنے کی پہلی سازش کی۔ عبداللہ ابن سبا جس نے حضرت عثمان پہ اعتراض کیے۔ کس پہ اعتراض؟ حضرت عثمان پہ۔ اب وقت نہیں رہا کہ میں آیت کی تشریح کروں، یہ شاید پہلا موقع ہوگا، آیت میں نے پڑھی ہے، تمہید میں وقت ختم ہو رہا ہے، تو چلو انشاءاللہ میں کر لوں گا۔ تو حضرت عثمان کے خلاف پہلا باغی وہ عبداللہ ابن سبا ہے، اور اس نے شروع کیا اعتراض، اور اعتراض بھی کیسا؟ اگر اس کے لمبے اعتراض دیکھنے ہیں تو مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت دیکھ لے۔ جو اعتراض مودودی نے حضرت عثمان پہ کیے وہی عبداللہ ابن سبا نے کیے۔ پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ بھی آئی ہے کہ اگر اس زمانے کا عبداللہ ابن سبا دیکھنا ہے تو مولانا مودودی صاحب کو دیکھ لو، بالکل پکا ترجمان ہے عبداللہ ابن سبا کا، اور وہ بھی جاہل، یہ بھی جاہل۔ ناراض نہ ہونا خدا کے لیے، کیونکہ مودودی صاحب کسی مدرسہ میں الحمدللہ نہیں پڑھے۔ ایک میں بات کرتا ہوں، موٹی سی بات، ہر بندہ سمجھے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے عہدے، حکومتی عہدے اپنے قریبیوں کو دیے، اقربا پر بھی پروری، یہی عبداللہ ابن سبا کا ہے، یہی مودودی کا ہے، اور یہی مودودی کے آگے جو انڈے بچے ہیں ان کا بھی یہی اعتراض ہے۔ وہ بھی یہی کہتی، سنا ہے آپ نے جی کہ حضرت عثمان نے اپنے قریبیوں کو، یار بولو ہی صحیح نا، پھر وقت اوپر ہو جائے گا، قریبیوں کو کیا دیے؟ یہ سارے جیلمی شیلمی مودودی اور الی آخر ہی خلافت ملوکیت رسائل، سب میں ایک اعتراض یہ ہے، لیکن یہ یاد رکھو یہ اعتراض کس نے اٹھایا تھا؟ عبداللہ ابن سبا نے۔ یا میں صرف ایک بات کرتا ہوں انصاف سے، مودودیوں آؤ میدان میں، آؤ اور ذرا ثابت تو کرو نا کون سا عہدہ کس قریبی کو دیا۔ توجہ ہے میری طرف؟ تمہارا دعویٰ سارے عہدے قریبیوں کو دیے، میں نے کہا وہ کون سا عہدہ ہے اور کون سا قریبی ہے؟ نام تو ذرا پیش کرو۔ میں نے حضرت عثمان کے سارے عمال کو، جتنے اس وقت کے گورنر تھے، جتنے حضرت عثمان کے زمانے کے بیت المال پر مقرر اور بڑے بڑے مناصب عہدے، جس کو آپ وزراء کہتے ہیں، گورنر کہتے ہیں، قضات کہتے ہیں، جو بڑے بڑے عہدے ہیں، سب میں نے ایک فہرست بنائی، اور پھر اس کو میں نے دیکھا کہ اس میں کون کون آدمی ہیں جو حضرت عثمان کے قریبی ہے، حالانکہ یہ کوئی اعتراض نہیں بنتا تھا۔ توجہ ہے نا؟ قریبیوں کو عہدے دینا اگر وہ میرٹ پہ ہیں، اس کے لائق ہیں، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں بنتا تھا، کیونکہ اگر اس پہ اعتراض بنتا ہے تو پھر تو کام گڑبڑ ہوگا۔
تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ اگر اعتراض بنتا ہے تو پھر کام گڑبڑ ہوگا. اتنی بات کہہ سکتا ہوں، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائے. خود نبی پاک علیہ السلام نے قریبیوں کو عہدے دیے. حضرت جعفر آپ کا کون تھا جس کو جنگ میں آپ نے امیر مقرر کیا؟ جہاں 3 امراء بنائے ان میں حضرت جعفر بھی تھا. یہ جعفر کون ہے؟ جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کا بھائی ہے. حضرت علی کو آپ نے تبوک جاتے ہوئے مدینے کا امیر بنایا، مدینہ منورہ میں امیر مقرر کیا. اور حضرت علی آپ کے کزن ہیں، ہاشمی ہیں. ان کو تو تکلیف ہے نا، بنو امیہ. لیکن یہ ایسا خنجر ہے جو سینے سے نکل نہیں سکتا کہ پیغمبر نے 2 بیٹیاں بنو امیہ کو دی ہیں. حضرت عثمان بنو امیہ ہے. لیکن یہ خنجر ایسا ہے جو نکل نہیں سکتا. خیر، میں نے وہ سارے گورنر، مناصب، اور میں سننے والوں کو کہتا ہوں جو میری آواز باہر دنیا میں بھی سنیں، ان کو بھی چیلنج سے کہتا ہوں تم بھی ان کی ساری فرشتے جمع کرو. مجھے 4 آدمی ملے، 4 آدمی جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت عثمان کے قریبی تھے. 4 آدمی، لیکن جب تحقیق کی تو 2 ان میں بھی قریبی نہیں تھے، صرف 2 بچے. اور جو 2 قریبی کو عہدے دیے، وقت بڑا کم ہے، یہ وہ ہیں جن کی پیغمبر نے تعریفیں کی ہے. مودودی جرا کر رہا ہے. پراپاگنڈا کتنا، قریبیوں کو عہدے دیے. کون مودودی ہے؟ وہ قریبی ذرا نکال کے لے آؤ. وہ کون سے قریبی ہے؟ ہاں، اس کے مقابل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو بنی ہاشم کو عہدے دیے وہ حضرت عثمان کی نسبت 10 گنا سے بھی زیادہ ہے. سارے پریشان. حضرت علی نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو کمانڈر ان چیف کا عہدہ دیا. کمانڈر ان چیف اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو. حضرت ابن عباس کو عہدہ دیا، جو حضرت عباس کا بیٹا ہے. قسم بن عباس کو عہدہ دیا. اور جتنے قریبی حضرت کے رشتہ دار ہیں، تو پہلے تجھے منطق کی غلط ہے کہ قریبیوں کو عہدہ دینا جائز نہیں. اگر قریبی لائق ہے منصب کے، اس کو عہدہ دینا بالکل جائز ہے. اور دوسرا یہ بک کرنا کہ حضرت عثمان نے قریبیوں کو عہدے دیے، یہ بھی سوائے بکواس کی اس کی کوئی حیثیت نہیں. توجہ ہے؟ ایک اعتراض یہ کہ حضرت ابوذر کو ربضہ کی طرف نکال دیا. واہ واہ، حضرت ابوذر کو. اور یہ اعتراض کرنے والے وہ ہیں، وہ سبائی نسل جو اتنا نہیں، جو صدیق کو نہیں مانتے، اب حضرت ابوذر کے خیر خواہ بن گئے. جو ابو بکر عمر کو نہیں مانتے، کہتے جی حضرت ابوذر کو مدینہ سے جلا وطن کیا تھا ربضہ میں. پھر ربضہ کو بیان کرتے ہیں کوئی جنگل تھا، فلاں تھا. تو ہم کہتے ہیں پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ حضرت اگر بالفرض آپ کی مانوں، بالفرض آپ کی مانوں، ابوذر کو الگ کیا، تو تمہیں کیا صحابہ کے ساتھ ہمدردی ہے؟ تم تو کہتے ہیں ارتد الناس، تم تو کہتے ہو صحابہ کو بھونکنا عبادت ہے. پھر ابوذر کو ربضہ کی طرف اگر انہوں نے جگہ دے دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اور دوسری بات یاد رکھو، یہ جھوٹ ہے، سری جھوٹ ہے. حضرت ابوذر خود ربضہ کی طرف گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی زاہد صحابی تھے، بہت بڑے زاہد. اور جب وہ دیکھتے کہ کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس زیادہ مال آ گیا، تو انہوں نے ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا صدقہ کا.
اتنا کیوں رکھا ہے؟ تو ہر روز کوئی نہ کوئی جھگڑا بنتا. بعض نے کہا خدا کے بندے اگر سارے ہی صدقہ کرنا ہے تو پھر زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی؟ زکوٰۃ بھی تو ہے. زکوٰۃ تب ہے کہ مال آدمی کے پاس موجود ہو. اگر مال ہی نہیں، نصاب ہی نہیں، تو زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ تو حضرت ابوذر کہتے ہیں نہیں مجھے پتہ ہے یہ تم خواہ یہ جو غنیمت کا مال اور فلاں فلاں تمہیں حصے ملے ہیں، تم اس کے مالک بن کے بیٹھے ہو، تو اس طرح اتنا مال رکھنا جائز ہی نہیں. تو وہ زاہد صحابی تھے اور خود حضرت عثمان سے درخواست کی کہ میں ربضہ جانا چاہتا ہوں. حضرت عثمان نے سامان بھی دیا، حضرت عثمان نے 7 خادم بھی دیے، اور ربضہ بھی کوئی جنگل نہیں تھا، مدینہ منورہ کے قریب جگہ ہے، آپ بھی جا کے دیکھ لو. تو وہاں حضرت ابوذر کو مکان بھی دیا، غلام بھی دیے، اور وہاں برغبت رضا ان کو وہاں بھیجا. یہ اعتراض ہے جی حضرت ابوذر کو حضرت عثمان نے نکال دی. یہ دوسرا وہ اعتراض، جیسے یہ جتنی نسل ہے، اب بات آ گئی کہیں رہ نہ جائے، بالکل مختصر انہوں نے بڑا ایک چھوڑ ڈالا جی، بنو امیہ. یہ جو مرزا جیلمی ہے اس پہ بڑا چھلانگے لگاتا ہے. بنو امیہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت علی آپ کے کزن ان کو گالیاں دیتے تھے، اور کہتے کون؟ حضرت معاویہ. پھر جی ممبروں پہ گالیاں دیتے تھے، ممبروں پہ گالیاں. یہ اس چوہے کا دعویٰ ہے. اور آگے سٹوڈنٹ ہے کہ اچھا مرزا صاحب کہہ رہا ہے، حالانکہ مرزے کا باپ بھی نکل آئے اور پوری جرت کے ساتھ کہتا ہوں مرزا اگر اپنے باپ کو بھی نکال کے لے آ، اور صرف ایک باسند صحیح روایت، جس روایت کے سب راوی سنی ہوں، کوئی راوی بدعتی شیعہ نہ ہو، لا ایسی روایت جس میں حضرت معاویہ نے ممبر پر تو چھوڑو حضرت علی کو ویسے ہی کبھی گالی دی ہو. توجہ ہے نا؟ ممبروں پہ گالیاں. اچھا کوئی آدمی نہیں سوچتا ممبر پہ حضرت معاویہ گالیاں دیتے تھے، اچھا، اور حضرت معاویہ گالیاں دلواتے تھے، اور وہ ممبر کس کا تھا؟ وہاں لوگ سننے والے کون تھے؟ صحابہ تابعین. اب جو میں یہ چیلنج کر رہا ہوں نا مرزا کو، مرزا تو زہر کا ڈرم پی جائے گا لیکن کبھی اسے ایک بات کا جواب نہیں دے سکتا. لیکن جو مرزے کے چیلے، میں نے گال تو نہیں نکالی، مرزا کے جو چیلے ہیں وہ اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے. ہمارے مرزا کی توہین ہو گئی، اور پورے سوشل میڈیا پہ یہ ساری مینڈ کے بولیں گی، اور تم مرزا جیلمی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. صحابہ تابعین حضرت علی کو گالیاں سن کے برداشت کرتے تھے. وہ سامنے کون تھے؟ تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. تو یہ توہین حضرت علی کی ہے یا حضرت معاویہ کی؟ یہ حضرت علی کی توہین ہے کہ ممبر پہ ان کو گالیاں دی جائے اور سامعین میں صحابہ ہوں، حضرت حسن حسین ہوں، محمد بن حنفیہ ہو، حضرت علی کی اولاد ہو، زین العابدین ہو، حضرت علی کا خاندان ہو، اور کوئی آدمی کسی خطیب کو یہ بھی نہ کہہ سکے کہ خطیب صاحب کوئی آیت سناؤ، کوئی حدیث، حضرت علی کو گالیاں نہ دو، کوئی آدمی منع بھی نہ کرے. کوئی تھوڑا سا عقل ہو کھوپڑی میں، تجھے تصور مسلمان کر سکتا ہے؟ پھر سوچ لو. عجیب بات ہے. مرزا کے ذہن میں شاید جنگل میں خطبہ ہوتا تھا اور سننے والے درخت ہوتے تھے. اس مرزا کو کہو وہ حضرت معاویہ حضرت علی کا زمانہ صحابہ تابعین کا زمانہ ہے. پچھلے دنوں مرزا نے ایک اور بڑی عجیب بات کی. کہتے اگر میں ہوتا نا حضرت علی کے زمانے میں تو میں حضرت معاویہ کے ساتھ تلوار سے لڑتا. ذرا گدھیا. تو گدھا کہنا بھی کماسل الحمار، وہ بھی بڑے مولویوں کے لیے، تو اس کے لائق بھی نہیں ہے، وہ بھی یہود کے بڑے مولویوں کے لیے. اگر تو ہوتا نا حضرت علی معاویہ کے زمانے میں تو کسی یہودی کی نسل ہوتا، کسی نصرانی کی نسل ہوتا، کسی سبائی کی نسل ہوتا، کسی اور بدماش کی نسل ہوتا. تجھے یہ جرت نہ ہوتی
وہ دونوں صحابی تھے، تو کس نسل کا آدمی ہے؟ کہتے میں ہوتا تو حضرت علی سے کے ساتھ مل کے حضرت معاویہ سے تلوار سے لڑتا۔ واہ واہ، تو اگر ہوتا تو پتہ نہیں کس یہودی کی نسل سے ہوتا، تو حضرت معاویہ سے بھی لڑتا، حضرت علی سے بھی لڑتا، کیونکہ ایسا ذہن والا مسلمانوں کے گھر تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ سمجھو کر کہتے جی گالیاں ہوتی تھیں، میں نے کہا لا مرزا جی روایت شرط ہے کہ سارے راوی سنی ہوں۔ اب مرزا نے ایک روایت نکالی، وہ میں نے سنی بڑے بڑے دھڑلے کے ساتھ، اس نے تو آدھا گھنٹہ تمہید پہ لگایا۔ کہتے ایک روایت مسلم شریف میں کہ فلانا صحابی اس کو بعض آل مروان نے یہ کہا کہ حضرت علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتا، حضرت توجہ کرنا، گالیاں کیوں نہیں دیتا؟ تو آگے اتنی بات کہی اس نے، اگر گالیاں نہیں دیتا نا تو اتنا کہ لعن اللہ ابا تراب، اللہ ابو تراب پہ لعنت کرے۔ ابو تراب کنیت حضرت علی کی ہے، یہ کہ تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ یہ میں کیسے کہوں؟ جس آدمی کو کہا آل مروان نے یہ کہ اس نے کہا، اس نے حضرت علی کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے۔ پتہ نہیں آپ کے ذہن حاضر ہے یا نہیں؟ اب دونوں دعووں کا بھی ذرا دیکھو، ادھر خود مرزا مسلم سے کیا پیش کر رہا ہے کہ ایک آدمی کو کہا، سہل ابن سعد، ایک آدمی کو کہا کہ اتنا کہ لعن اللہ ابا تراب، تو آگے اس نے حضرت علی کے فضائل شروع کر دیے۔ اچھا کہنے والا کون تھا؟ حضرت معاویہ نہیں، بعض مروانیوں میں سے کوئی آدمی تھا، اللہ جانے کون تھا، مسلم میں نہیں ہے۔ کسی نے کہا، کوئی تھا، اچھا کرے کوئی، اور گالیاں حضرت معاویہ کو، ذمہ حضرت معاویہ کے۔ اب کوئی مرزا سے کہ اگر تمہیں غیرت کی پھکی کبھی لی ہے نا تو ذرا جہاں سے حضرت معاویہ کا نام نکال۔ حضرت معاویہ نے کہا ایک، دوسرا اگر عقل ہو نا تو تھوڑا سا سوچ لو۔ ادھر کہتے ہیں ممبروں پہ گالیاں ہوتی تھی، ادھر ایک آدمی کو کہتے ہیں کہا تو اس نے بجائے لعن اللہ کہنے کے حضرت علی کے فضائل شروع کر دیے۔ تمہیں سمجھ ابھی بھی نہیں ہے۔ اب مرزے کے سٹوڈنٹوں کو کون سمجھائے؟ اور یہ تو دلیل ہے کہ حضرت معاویہ یا حضرت معاویہ کے گورنر وہ کبھی بھی ممبروں پہ حضرت علی کو سب و شتم نہیں کر سکتے۔ ممبروں پہ کرنا تو دور کی بات، بقول تیرے ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ یہ لفظ کہ اس نے یہ لفظ کہنے کی بجائے آگے سے حضرت علی کا دفاع شروع کر دیا۔ تو جہاں ماحول ایسا ہو وہاں ممبر پہ کوئی گالیاں نکال سکتا ہے؟ اگر غور کر تو تیرے پورے مذہب کیسے باتیں بیڑا غرق کر دی ہے۔ لیکن بات عقل کی ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی، وقت بڑا تھوڑا ہے، اس پہ انشاءاللہ میں مستقل بیان کروں گا، لیکن یاد رکھو اس میں ہے کون؟ یہ بھی مرزا صاحب کو بتا دوں، زبیر علی زئی کی اردو کتاب دیکھنے والا محقق مشکات کا ترجمہ دیکھ کر اسی روایت کی سند ذرا چیک کر، اس کی تحقیق بھی البانی تھے زبیر علی زئی ہے۔ اس حدیث کی سند بھی ایک راوی ہے قتیبہ، اور قتیبہ وہ راوی ہے جس سے ایک غلطی پہلے بھی ہو چکی ہے۔ نماز سفر کے متعلق سب محدثین نے تبصرہ کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قتیبہ راوی غلطیاں کرتا ہے۔ ایک دوسرا راوی اس میں عبد العزیز، یہ راوی ذرا اٹھا موجم رجال حدیث، اس میں لکھا ہے کہ یہ امام جعفر صادق کا مرید تھا۔ اللہ کرے سمجھے نہ کوئی، اور ان کا راوی ہے امام جعفر صادق کا، اور اس کمپنی سب نے مانا کہ یہ ہمارا بزرگ ہے۔ ایک دوسرا آپ کی اسماء و رجال کی کتب میں یہ بات ہے
کہ یہ جو عبد العزیز، یہ راوی ہے عبد العزیز بن ابی حازم، اس راوی کی روایت اپنے باپ سے سنی بھی ہے یا نہیں سنی؟ ابو حازم سے اس کا سماع ہے بھی صحیح یا نہیں؟ امام ذہبی نے زور لگایا ہے، باقیوں نے کہا نہیں، تو بہرحال ہے یا نہیں یہ اختلاف بھی موجود ہے۔ اور پھر عبد العزیز کا ذرا عقیدہ بھی دیکھنا، کس عقیدے کا ہے؟ کوئی سمجھ کوئی نہیں ہے۔ عبد العزیز کو بھی پڑھ لینا کون ہے، قتیبہ کو بھی دیکھ لینا کون ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ حدیث ذکر کی تو امام بخاری نے لعن اللہ ابا تراب والے جملے نہیں ذکر کیے۔ امام بخاری سمجھ گئے کہ یا قتیبہ کی غلطی ہے یا عبد العزیز کی تھوڑی سی خطا ہے یا تھوڑی سی شرارت ہے، ٹیکہ ہے۔ تو یہ جو دوسرے حضرات ہیں تھوڑے تھوڑے ٹیکے لگاتی ہیں، یہ تھوڑا سا ان کا ٹیکہ ہے، یہی وجہ ہے، ورنہ امام بخاری پہ خیانت کا الزام آئے گا کہ انہوں نے وہ لفظ ذکر کیے، امام بخاری نے کیوں نہیں کیے؟ انہیں حدیث میں خیانت کی۔ امام بخاری ایک امیر المومنین فی الحدیث ہے، اس نے یہ لفظ ذکر نہ کر کے بتا دیا کہ یہ راویوں کی بات ہے اور اصل حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر یہ جو ابو حازم ہے، اس کا بھی ذرا دیکھ لینا، یہ ابو حازم بنو امیہ کا قاضی ہے۔ اگر بنو امیہ حضرت علی پہ سب و شتم کرتے تھے اور پھر اس ابو حازم نے ان کی قضا عہدہ قضا قبول کیا، توجہ ہے میری طرف، ان کے لوگ حضرت علی کو گالیاں نکالیں اور یہ ان کا جج بن کے بیٹھے مدینہ میں، اور اس کا جج یہ ہو، نیچے ممبروں پہ گالیاں ہوں اور یہ ساتھ جمعہ بھی پڑھتا رہے، پھر یہ سکہ رہے گا؟ اس کا اعتبار ہوگا اس راوی کا؟ یہ تو خود جج ہے۔ اگر گالیاں ہوتی تھیں تو پھر تو ابو حازم کی کوئی روایت کا اعتبار ہی نہیں۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو حدیث کا کیا پتا، انہوں نے وہی لینا ہوتا ہے ابو مخنف، لوط بن جائیہ، واقدی، ایسے کذابوں کی روایتیں لے کے صحابہ کو بدنام کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ اگر غور کیا جائے اسی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ کسی کی جرأت ہی نہیں تھی حضرت علی کو ممبروں پہ برا بھلا کہنے کی اور حضرت علی پر سب کرنے کی، یہ ایک آدمی کو کہا گیا بقول اس روایت کے، تو آگے جس کو کہا گیا اس نے تو فضائل علی شروع کر دیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو قتیبہ یا عبد العزیز یا ابو حازم کے بارے میں نے 3 باتیں کی ہیں، تو اس لیے، اور چوتھی بات یہ کہ نام حضرت معاویہ کا لیتا ہے، گالیاں حضرت معاویہ کو نکالتا ہے، اور دلیل میں آ رہا ہے جو بعض لوگوں نے کہا، یہ بعضوں کے ذمہ دار ہے۔ اچھا خیر، اب انشاءاللہ اس آیت پہ بات اگلے جمعہ پہ ہوگی۔ وآخر دعوانا